أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز حاضرین و سامعین، آج اللہ کی فضل سے 21 رمضان المبارک ہے 1446 ہجری۔ آج میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، یعنی جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کہا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ابو تراب کہا، تو آج کے دن کی نسبت انہیں کی طرف سے ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، عزت و عظمت کی اس قدر بلندی پر فائز ہیں کہ ان کی گرد راہ تک رسائی بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر امزاد ہیں، یعنی ججا زاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مدینہ العلم ہیں اور مشہور شجاع ہیں، مشہور بہادر ہیں، بے بدل زاہد ہیں آپ، اور زبردست آپ خطیب ہیں، خطیب اعظم ہیں، اور آپ منصف بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے پہلے آپ ہی خلیفہ تھے۔ باقی خلفائے راشدین قریشی تو ضرور تھے مگر وہ بنی ہاشم نہیں تھے، تو بنی ہاشم میں سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، میں خاندان کی بات کر رہا ہوں، ویسے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر بنو ہاشم میں اس خاندان میں پہلے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ آپ قدیم الاسلام تھے، از ابن عباس، زید بن ارقم، سلمان فارسی اور حضرت انس سمیت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہے، آپ متفق ہیں کہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا اور میں نے منگل کے دن اسلام قبول فرما لیا۔ اسلام کے منگل والے دن میں حلقہ بگوش اسلام ہوا اور اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی عمر مبارک باختلاف 8 سال بھی آتی ہے، 9 سال بھی آتی ہے، 10 سال بھی آتی ہے، مگر مشہور جو ہے وہ 10 سال ہے۔ حسن بن زید سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بچپن کے اندر بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بچپن کے اندر بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے اور یہ وہ خاتون ہیں ہاشمی خاتون اور پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نامدار خاوند حضرت ابو طالب کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت جان سارے سے محبت کی، بے حد محبت کرتی تھی آپ سے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا از حد بے حد احترام فرماتے ہیں اور اکثر فرمایا کرتے تھے حضرت ابو طالب کے بعد فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود ارشاد ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے وقت یعنی جب وہ وفات پائی، جب وہ فوت ہوئی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی ایک تقاضا تھا اور یہ محبت کا ہی صلہ تھا کہ جب وہ فوت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کفن اپنا کرتا مبارک ان کو عطا کیا، اپنا کرتا پہنایا ان کو، اور جب ان کو دفن کیا گیا، ان کی تدفین ہوئی تو تدفین کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ان کی قبر میں لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اپنا کرتا اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا اعلیٰ لباس عطا فرما دے، اور میں ان کی لحد میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر قبر کی وحشت کو دور کر دے، قبر کی دہشت اور قبر کی وحشت ختم ہو جائے۔ تو آج میں کچھ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو میں پوچھتا ہوں چلیں آثار نبوت جو ہیں آپ صحابہ کے اقوال کو چھوڑ دیں، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کرتا بطور کفن پہنایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر لگا دی ہے کہ میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا اعلیٰ لباس پہنایا۔ تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی فائدہ دیتا ہے، اور حضور قبر میں اس لیے لیٹے کہ ان کی
قبر کی بادشاہ جو ہے ان پر ختم ہو جائے، دور ہو جائے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا جہاں حضور کا جسم لگ جائے، جہاں حضور کے قدم لگے، اس جگہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضور کے قدم بھی فائدہ دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی کچھ کر نہیں سکتے، تو اس لیے اللہ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اصحاب فیل کے حملہ کے 30 سال بعد 13 رجب المرجب کو جمعۃ المبارک کے دن آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مشہور روایات کے مطابق خانہ کعبہ میں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحنیک فرمائی، یعنی گھٹی دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام رکھا، جبکہ جناب ابو طالب نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی کا یعنی بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا اسد رکھا ہے، آپ کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا ہے، اور والد نے ان کا نام زید رکھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام علی رکھو، یہ عالی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس وقت جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے مجھے غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی کہ ان کا نام علی رکھو، مگر میں نے اس بات کو چھپائے رکھا، میں نے اس بات کو چھپایا، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان وحی ترجمان سے آپ کا نام نامی اسم گرامی علی رکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحنیک فرمائی، تحنیک کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی وہ اپنے منہ میں کھجور چبائے یا چھوارا چبائے اور اس کو چباتا رہے، چبا چبا کر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈال دے، یہ گھٹی کا ایک طریقہ ہے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو گھٹی دی گئی وہ اس دستور سے ہٹ کر تھی، وہ ایک نیا دستور تھا۔ وہ دستور کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت علی کے منہ میں میرے آقا نے اپنی زبان ڈال دی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوستے رہے، اور اسی طرح جو چیز سب سے پہلے حضرت علی کے شکم میں گئی وہ میرے کریم آقا کا لاب دہن تھا، اور یہ وہ لاب دہن ہے جو کھارے کھو میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، یہ وہ لاب دہن ہے کہ جو اگر اس کو آٹے اور ہنڈی میں ڈال دیا جائے، ہنڈیا میں ڈال دیا جائے تو 1500 صحابہ جو 3-4 آدمیوں کا کھانا ہے، میرے آقا کریم کے لاب دہن کی برکت سے وہی کھانا 1500 صحابہ بھی کھا جائیں پھر بھی ختم نہ ہو، اور یہ وہی لاب دہن ہے جو قطادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کے اندر ڈالا جائے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے،
اور سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا جائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں کے اندر یہ اگر لعاب دہن ڈالا جائے تو وہ کبھی دوبارہ دکھے نہ، دوبارہ آنکھیں درد نہ ہو۔ تو یہ وہی لعاب دہن ہے جو سب سے پہلے حضرت علی کے شکم میں جو چیز گئی ہے وہ آقا کریم کا لعاب دہن تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ جب مکہ کے اندر کاٹ سالی آئی اور قریش خاندان بھی اس کاٹ سالی کا شکار ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے چچا سے کہا، اپنے چچا سے فرمایا کہ ابو طالب کے افراد زیادہ ہیں، ان کے افراد خانہ زیادہ ہیں اور اموال خانہ کم ہیں، یعنی ان کی آمدنی کم ہے، مال کم ہے، ان کے گھر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے ان کو قحط سالی نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، تو چلو ان کی اولاد کی کفالت کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر آئے اور ان سے جب بات کی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقی اولاد کے لیے جیسے تم چاہتے ہو فیصلہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لے لیا کفالت کے لیے۔ تو اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی گوش نبوت میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ سیرت ابن ہشام اور ترمذی شریف میں ہے کہ حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے کسی بھی حصہ میں کبھی بھی کسی وقت بھی آپ نے شرک نہیں کیا، آپ نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پہاڑوں میں اور غاروں کے اندر چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دیکھ لیا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ طریقہ یہ مذہب الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سب فرشتوں، انبیاء کرام اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اس کے بندوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤں۔ اور فرمایا حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی یہ دین متین قبول کر لیں، حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس دین کو قبول کریں۔ تو جناب ابو طالب نے جواب دیا میں تو ابھی اس امر کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کام کے لیے، مگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بخوشی اپنا کام کیے جاؤ اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارا محافظ ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے بھی نہیں دی جناب ابو طالب نے۔ جب تک آپ زندہ رہے تمام کفار کے سامنے آپ ڈھال بن کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی کوئی کافر آتا تو جناب ابو طالب جو ہے آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی آپ نے فرمایا، آپ کے والد ماجد جناب ابو طالب نے کہا بیٹا اس اپنے بھائی کے ساتھ لگے رہنا، یہ تمہیں کبھی بھی برائی کی دعوت نہیں دے گی، تمہیں برائی سے منع کرے گا، تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔
اور آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے۔ اب ابو الحسن تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام حسن کے باپ ہیں آپ، مگر ابو تراب سے مراد کیا ہے؟ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایک دن آپ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ اخفاء ہو گئے، کچھ ناراضگی ہو گئی، تو ناراض ہو کر گھر سے نکلے تو مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم سے چادر جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ مٹی سے لت پت ہیں، مٹی لگی ہوئی کپڑوں کو، اور چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے دست مبارک سے وہ مٹی جھاڑنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اسی دن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب بن گئی، اور یہ کنیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بہت محبوب تھی، بہت محبوب تھی یہ نام ان کو، حتیٰ کہ جو ان کو ابو تراب کہہ کر پکارتا آپ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر ایک ذخیرہ ہے، کثیر احادیث آئی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان و مرتبت میں، مگر چند حدیث بطور نمونہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب آپ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو، اور دیگر صحابہ کی رفاقت کے ساتھ اپنی معیت میں روانہ کیا دیگر صحابہ کو، اور ان کو اجازت دی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہاں عورتوں بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں، یعنی مجھے ساتھ لے جانے سے کیوں گریز فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں میں اسی طرح چھوڑے جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرمایا بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ طور پر گئے 40 دن کے لیے تو پیچھے بطور نائب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے ایسے میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی وہ نبی تھے اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جنگ خیبر کے دوران ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ خیبر کے دوران ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اسلامی جھنڈا، اسلامی پرچم اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پوری رات جو ہے سب صحابہ انتظار میں رہے
کہ یہ خوش نصیب شخص کون ہے جس کو صبح حضور جھنڈا دیں گے، جس کے ہاتھ میں صبح علم تھمائیں گے، اور صبح ہی تمام صحابہ جو ہے وہ نظریں اٹھا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہر کسی کی یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ آج جھنڈا مجھے مل جائے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، شعب چشم کی وجہ سے وہ حاضر خدمت نہیں ہو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جلدی بلاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لابدہ ڈالا، اور پھر جھنڈا جو ہے اسلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر لگا دی کہ علی وہ ہیں جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو علی کو اذیت دے، جو علی کو تکلیف دے، جو علی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کر دیا، اور جس نے مجھے ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ جہنم میں گیا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہ ہیں کہ اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا، دو آدمی سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر وہ کسی وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک کے پاس جو ہے وہ 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ اب وہ کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا، اور انہوں نے اس کو بھی دعوت دی کھانے کی، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب تینوں کھانا کھا چکے تو وہ نوبالغ جو آدمی تھا جانبدار گزرنے والا، اس نے 8 روپے دیے اور ان سے کہا کہ یہ میں نے آپ احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو یہ کھانے کی قیمت ہے، آپ دونوں آپس میں تقسیم کر لینا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 3 والے سے کہا کہ آپ کی 3 تھی، 3 روپے آپ کے بنتے ہیں اور 5 میرے ہیں، میری 5 روٹیاں تھیں۔ اس نے کہا نہیں یہ ناانصافی ہے، آدھے آپ لیں گے اور آدھے میں لوں گا، 4 روپے آپ کے بنتے ہیں، 4 روپے میرے بنتے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ گیا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 3 والوں سے فرمایا کہ بھائی تم 3 روپے لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا جی میں 3 کیوں لوں، ہم نے مل کر کھانا کھایا ہے، تو آدھے اس کے بنتے ہیں آدھے میرے بنتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا وہ تمہیں 3 دے رہا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اس نے کہا جی یہ تو ناانصافی ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر فیصلہ ہوگا تو تمہیں 3 نہیں ملیں گے، 1 ملے گا، تو اگر 3 مل رہے تو لے لو، یہ اس کی عطا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ فیصلہ فرمائیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 1 کیسے آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو آپ لوگوں کے پاس کل 8 روٹیاں تھیں، 5 اس کی 3 آپ کی، کل 8 روٹیاں ہی، آپ کھانے والے 3 تھے، اور ان 8 روٹیوں کو اگر 3 حصوں کے اندر تقسیم کرو